من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. جس وقت یہ سورت شروع ہوئی تھی یعنی سورہ بقرہ، تو ہم یہ بات بتائی تھی کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا. یہ بات اس وقت بتائی گئی تھی کہ بقرہ کے معنی چونکہ گائے کے آتے ہیں اور اس سورت میں گائے کا واقعات قصہ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے اور اسی نام سے سورت کا نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے. پچھلی آیات سے چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کو مسلسل بتلایا جا رہا ہے. بتلانے کا مقصود یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود ہے وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کر جو ان کے آباء و اجداد نے کیے، اللہ کی طرف سے جو انعامات جو احسانات ان پر ہوئے تاکہ ان کو دیکھ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. یہ مقصد تھا اصل. اب بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں آج کی آیات میں بیان کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اس کا پس منظر کیا ہے کہ گائے کیوں ذبح کرو؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس واقعے کی تفصیل جو حضرات مفسرین نے لکھی ہے وہ اس طرح. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا. یہ پس منظر مفسرین لکھ رہے ہیں لیکن آیات قرآنی میں نہیں ہے، مفسرین نے لکھا. تو پس منظر یہ کہ ایک شخص جو بڑا مالدار تھا جس کے پاس مال و دولت کی ریل ویل تھی، اس کے صرف ایک ہی لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا. تو بھتیجے نے دیکھا کہ میرا چچا جو ہے بڑا مالدار ہے، جو بوڑھا ہو گیا اور یہ مرتا بھی نہیں، تو اس کا جو مال و دولت ہے کسی طرح مجھے سارا مل جائے. تو اس کی تدبیر اس شیطان نے اس کو یہ پڑھائی کہا تھا کہ اس کو قتل کر دے، لڑکی سے نکاح کر لے، سارا مال تجھے مل جائے گا. لڑکی بھی آ گئی، مال بھی آ گیا. یہ اس نے پلان بنایا. چنانچہ جب اس کا خیال یہ کہ لڑکی سے نکاح بھی ہو جائے گا، باپ کو مار دیں گے تو میراث لڑکی کی ہوگی یا بھتیجے کی ہوگی، تو لڑکی بھی نکاح میں آ گئی، مال بھی سارا آ گیا اور کام بن جائے گا، زندگی بڑھیا گزرے گی. اس نے کیا کیا کہ اپنے چچا کو موقع پا کر قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد راتوں
مقتول چچا کو قتل کس نے کیا؟ بھتیجے نے. کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. قتل کر کے دوسرے گاؤں میں ڈالا ہے. جب دوسرے گاؤں میں ڈال دیا، صبح کو جب بیدار ہوا تو چونکہ قاتل تو خود ہی تھا، دوسرے گاؤں والوں پر دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے میرے چچا کا قتل کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گاؤں والوں کو بول گئی کہ بھئی ہم قاتل نہیں ہیں ان کے. ادھر کے لوگ کہہ لیں کہ نہیں قتل تم نے کیا اس لیے کہ مقتول تمہارے یہاں ملا. یعنی ظاہری جو علامت تھی، ظاہری جو وجہ تھی کہ بھئی جب تمہارے یہاں ملا ہے تو تمہیں میں سے کسی نے قتل کیا ہے. یہ کس کو پتا تھا کہ بھتیجا قتل کر کے مارا لایا؟ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ کے لیے دونوں آمادہ ہو گئے، لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. تو کچھ سمجھدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی اس لڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ کچھ ہمارے قتل ہوں گے، کچھ تمہارے قتل ہوں گے، خون ناحق ہوگا، مجرم کا پتہ نہیں چل پائے گا. یعنی ایک کام کرتے ہیں. کیا کام؟ کہ ہمارے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ موجود ہے، ایسا ہم ان کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو منظور کریں گے. تو بات سمجھ میں آئی. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو پیغمبر ہے. یہ دونوں فریق اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے یہ خبر لگانے کے لیے کہ قاتل کون ہے. چنانچہ دونوں فریق پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ دیکھیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا میں تمہیں بتا دوں گا. دونوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بھی کہا کہ آپ اپنے رب سے مشورہ کیجئے. آخرکار وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ ناسمجھ نہیں تھے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے مشورہ کیجئے، جو بات ہو وہ ہمیں بتا دیجئے، ہم اسی کے مطابق عمل کر لیں گے. دونوں فریقوں نے یہ بات مان لی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو متوجہ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. حکم الہی یہ ہوا. حکم الہی کیا ہوا؟ حکم الہی یہ ہوا کہ گائے کو ذبح کرو. یہ ہے اس آیت کا پس منظر. یہ واقعہ جو مفسرین نے بیان کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ سے دعا کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ ہم تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں تم ایک گائے ذبح کرو. اب بات سمجھ میں آئی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے پیچھے سے. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کہتے ہیں موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہم سے بات کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا تھا قاتل کا نام کہ قاتل کون ہے، آپ کہیں بقائے ذبح کر دو. قالوا اتتخذونا ہزوا. یہ جو آیت ہے وہ لوگ کہنے لگے آپ ہم کو مسئلہ بناتے ہیں، تبسم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کو کسی بھی مذاق اڑائے. اللہ کی طرف سے انہوں نے حکم ملا وہ آپ کو بتا دیا. اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں تمہارا مذاق کیوں بناؤں گا؟ میں تمہارے ساتھ تبسم کیوں کروں گا؟ نعوذ باللہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے جو میں ایسی جہالت والا کام کروں، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں. یعنی ایک نبی کے لیے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور میں تمہارے ساتھ، اور وہ بھی ایک حکم میں، ایک معاملے میں، جب آپ نے مجھے فیصل بنایا تو میں فیصلے میں تمسخر کروں تمہارے ساتھ، مذاق بناؤ، مذاق بناؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. نعوذ باللہ. جو میں ایسی جہالت والوں کا ایسا کام کروں، یہ جہالت کا ایسا کام میرے سے ضرور ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں تمہارے ساتھ تمسخر نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہرگز. یہ اللہ کا حکم ہے، اسے کر گزرو. اور جب
یہ بات سامنے آ گئی کہ گائے ذبح کر لو، گائے ذبح کر دینی چاہیے، ہے نا؟ کوئی بھی گائے کی ذبح کر دیتے، یہ حکم خدا بندی تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ یہ قوم بڑی ٹیڑھی تھی، ان کی عقل و فہم کے اندر کجی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ اب دیکھو سوالات کرتے گئے، ہنستے گئے، شدت بڑھتی چلی گئی۔ یہ شدت کس وجہ سے بڑھی؟ ان کے سوال کرنے سے بڑھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس گائے کے اوصاف کو بیان کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے حکم ہوا گائے ذبح کرنے کا، کوئی بھی گائے ذبح کر سکتا، لیکن بہرحال ان کا جو تعمق تھا اور ان میں جو کجی تھی، اس کجی بن کا اظہار کیسے ہوتا، لیکن اس کا اوصاف بیان کر دی جائے کہ کیسے اوصاف ہونے چاہیے۔ اور انہو یقول انہا بقرۃ لا فارغ ولا بکر، آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ کوئی بوڑھی ہو نہ کوئی بچہ ہو، یعنی جسے کہتے تھے بچیاں ہونی چاہیے، ادھر ایسی ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے پالیس 30 سال باندھوے کے رحمت ہے کہا کہ حضرت میری آنکھ بینائی کمزور ہے تو اس کے لیے کچھ عمل بتا دیجیے۔ تو اس نے کہا کہ سرمے پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے دم کر کے اس کو لگا لیا کرو، اللہ اس کو برکت سے تمہیں بینائی دے دے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت کون سا درود پڑھو؟ تو قاری صاحب نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عادت کہاں سے آ گئی کہ کون سا درود پڑھو؟ درود تو درود ہے، کوئی سا بھی ہو۔ ارے بھائی درود تو درود ہے، کوئی سا بھی ہو۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی عادت کہاں سے آ گئی کہ گائے ذبح کر دو، کیسی ہونی چاہیے، کیسا کلر ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونا چاہیے؟ جھگڑے ان کو پڑھ رہے، جھمیلے ان کو پڑھ رہے۔ بھائی کہہ دیا تھا کہ درود پڑھ کر سرمے پہ دم کر کے لگا دو۔ اچھا کون سا درود؟ درود درود ہے، جو سا بھی درود پڑھ دو وہ درود ہی ہے۔ تو وہ بات وہ کچھ اثرات بنی اسرائیل کے ہمارے اندر بھی۔ اب ایک آج کا آدمی وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو آئے انصاف کرانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ذبح کر دو، تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، مرضی نہیں پڑتی، انہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ بعض دہریت قسم کی کہتے ہیں عیسائی کسی ہوتا ہے، لیکن تو فیصلے کے لیے آئے تھے تو فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، یہ کیا کہ گائے ذبح کر دو۔ ارے بھائی یہی تو بیماری ہے بڑی کہ جب اپنی عقل کو قرآن میں دخل نہیں کرتا، اللہ کی کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، ایسا کیوں کرایا جا رہا ہے، اس کی حکمتوں سے تو اللہ ہی واقف ہے، اور بعض مرتبہ ان حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا دیتا ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ انسان کو کسی حکم کی لم معلوم نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں اس کی لم نہیں معلوم کرنا چاہیے؟ یعنی اس کی لم کا معلوم کرنا، اور یہ بات محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی ہے کہ لم کا معلوم کرنا وجہ کا، تو یہ ایسا جیسے انکار نبوت، نبی کوئی بات سن، نبی نے کسی بات کا حکم دے دیا، ہمیں بلا چونا چورا ماننا، اسی کا نام تو اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اب اگر کہیں گے کہ ایسا کیوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کا؟ نبی اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، بس اس کا کیا ریزن ہے؟ ضروری نہیں کہ جو ریزن بتایا جا رہا وہی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ریزن معلوم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا، یہ جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والا طبقہ، بالخصوص جو جس کو ہم اپ ٹو ڈیٹ طبقہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے کہ صاحب یہ تو معلوم ہونی چاہیے، عقلی طور پر بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ ارے جو وہ قرآنی احکامات، شرعی احکامات کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی پروازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عقل کو چھوڑ دو،
اسی لیے میں نے بار بار کہا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس عقل کو شریعت کے تابع رکھو، طبیعت کو عقل کے تابع، عقل کو شریعت کے تابع، تو راہ راست پر رہو گے، اور اگر تم نے شریعت کو عقل کے تابع کر دیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات اگر مولوی بتا رہا کہ لوگ مولوی قرآن نہیں پڑھ دے رہا، مولوی قرآن میں گہرائی سے سوچ فکر کرنے سے منع کر رہا، پھر مولوی نے کب منع کیا؟ مولوی کہتا ہے، ایک صاحب ہے وہ واٹس ایپ پہ میرے پاس اسی طرح کی ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی یہ کر رہے ہیں، مولوی یہ کر رہے ہیں، مولوی قرآن کو منع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مولوی کو کیا پڑھیے بیچارے منع کریں گے؟ کیا کون سا مولوی یہ کہتا ہے تو قرآن کو نہ پڑھو؟ کون سا ایسا مولوی ہے کہ منع کرتا ہے تو قرآن کی تفسیر نہ دیکھو؟ ہاں علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، کسی کی نگرانی میں پڑھو، کسی ماہر کی نگرانی میں پڑھو۔ یہ تو کہتے ہیں ارے بھائی تم MBBS کر رہے ہو، MBA کر رہے ہو تو کیوں جاتے ہو اسکول اور کالجوں میں، جو بڑی بڑی کالجیں اور یونیورسٹی میں اور پرائیویٹ میں اگر تم جاتے ہو تو کروڑوں کروڑ روپیہ رشوتوں کو دے کر تمہیں داخلے ملتے ہیں، کیوں جاتے ہو وہاں؟ سب کچھ نیٹ پر موجود ہے، گوگل پر سرچ کرو، MBBS بھی کر سکتے ہو، یوٹیوب پر جاؤ اسی سے MD بھی کر سکتے ہو، MBBS بھی کر سکتے ہو، گھر میں بیٹھ کر کیوں کروڑوں روپیہ صرف کر رہا ہو؟ ارے دنیاوی علوم کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہو، ٹیچر کی ضرورت ہو، دستور کی ضرورت ہو، لیکن علوم قرآنیہ کو سیکھنے کے لیے، علوم دینیہ کو سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بغیر استاد کے تمام علوم پر تم حاوی ہو جاؤ گے؟ تمہیں علوم آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ جب تک ضرورت تلمذ طے نہیں کرو گے تمہیں علوم نبوی کیسے آ سکتے ہیں؟ علوم قرآنیہ تمہارے اندر کیسے منتقل ہو سکتے ہیں؟ یہ استاد بتائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، تبع تابعین نے، یہ ایک سلسلہ ہے پوری، یہ ایک کڑی ہے پوری۔ تم کہتے ہو قرآن میں تفکر نہیں کرنے دیتے، تو جب علم ہوگا تبھی تو تفکر کرو، یہ بات کہتے ہیں علماء۔ اس بات کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب علماء قرآن کی تفسیر سے اور قرآن کے ترجمے سے منع کرتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ یہ بات ہے جو میں نے بتائی کہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، قرآن کی تفسیر بھی پڑھو، کسی عالم کی نگرانی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جب کوئی ڈگری لے کر آ جاتا ہے، ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آ گیا تو پہلے کہاں جاتا ہے؟ کسی ہاسپٹل میں لگتا ہے، پریکٹیکل طور پر یہ دیکھنے کے لیے تاکہ اس کے عملی چیز کے اندر مزید پختگی پیدا ہو جائے۔ وہ کسی ماہر کے پاس لگتا ہے، ہاسپٹلوں میں جاتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو، کسی بڑے کی نگرانی میں رہتا ہے، لے کر نگرانی میں رہ کر کام کرتا ہے۔ ارے اس کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ڈگریاں بھی موجود ہے۔ یہاں تم یہ کہتے ہو کہ ہم کسی ڈگری والے کی ضرورت نہیں، ہم کسی کے پاس نہیں پڑھیں گے، ہم خود سے مطالعہ کریں گے۔ اس کو منع کرتے ہیں علماء کہ یہ خودرائی ہے، یہ خودرائی ہے، اس چیز سے منع کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تو خود مطالعہ کرے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہاں جیسا بھی میں نے بتایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، حکم اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کہ اپنی قوم جو ہے وہ گائے کو ذبح کریں۔ اب آپ بھی سوچیں گے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جب تک اس کا پس منظر نہ بتایا جائے کیسے پتہ چلے گا، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس لیے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، اس کے معنی اور مطالب اور اس کے تمام علوم سے واقف ہو، لیکن کسی کی نگرانی بس نہیں کہتے۔ علماء یہ کہتے ہیں، یہ منع نہیں کرتے کہ مت دیکھو، علماء کہتے ہیں پڑھو، کسی کی نگرانی میں پڑھو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہتے کہ صاحب دین تو دین یسر، کون کہے گا دین تو آسان ہے؟ آسانی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم خود اس کے اندر مداخلت اپنی عقل کے ذریعے سے کرنے لگو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ لیکن اگر کسی کو علم کی طلب ہو اور جو بات کو سمجھنا ہی نہ چاہے، آپ اس کو ہزار دلائل دے دو، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس میں تو ایک موقف گھڑ رکھا ہے اپنے دماغ میں، جو اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اسی پر عمل کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ اسی پر عمل کرے گا۔
آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل، کیا آپ اپنے پول پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ وہ قانون کی نظر میں مجرم ہے. جب تک اس نے فارمیسی نہ کر رکھی ہوگی، وہ کورس نہ کر رکھا ہوگا، اس کے بعد اس کی سند نہ ہوگی، وہ میڈیکل بھی نہیں کر سکتا ہے. تو صاحب دوا بیچنے کے لیے یہ شرط، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہ ہو، قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی شرط نہ ہو. دینی اصول کو اب دینی اصول پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا کہ تفکروا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تدبروا، غور و فکر کرو. مثال ہم غور و فکر کرتے ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے، مطلب کیا ہے اس کا سمجھتے لو، پتا کچھ ہے نہیں، آگے جاتے ہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی بتاتا ہے کہ یہ تو ہماری عقل میں آئی ہے، یہ بات تو تمہاری عقل ہے کیا؟ وحی الہی کی اس کی لیویں تمہاری عقل میں آ جائے گی کیا؟ عجیب بات ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا رہے ہیں، بتانے کے دیکھو ایسے نہ کر دو، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. کیسی ہوئی اس کو کچھ اور صاف بتا دو. یہ سوا کرتے تھے، حکم آ گیا، نہیں کچھ اور صاف ہونا چاہیے. اور صاف بھی بیان کر دیے، کیسی ہونی چاہیے؟ ادھیڑ عمر کی ہونی چاہیے. بچیا جسے کہتے ہیں، نہ بالکل بچپنا ہو نہ بڑھاپا ہو، درمیانی کی عمر ہونی چاہیے. پٹھی بالکل نوجوان، بڑھیا اور تازہ. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو، نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بہت بچہ ہو، پٹھی ہو، دونوں عمروں پر اوسط، یعنی جس کو ہم نے کہا دونوں، نہ تو بالکل بچپنا ہو نہ بالکل جو ہے بوڑھی ہو، درمیانی درجے کی، جس کو کہتے ہیں کہ ینگ، جوان، دونوں. عوام بین ذلک، ان دونوں عمروں کا اوسط. اور وہ کون ہے؟ اس کو بچے کہے گا، پٹھیا ہونی چاہیے، بڑھیا. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، موسیٰ علیہ السلام کرے کر ڈالو، جو کچھ تم کو حکم ملا کر لو، ذبح کر لو. لیکن یہ قوم کہاں ماننے والی؟ یہ قوم ماننے والی تھی. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے موسیٰ کیا چیزیں معلوم کر لو کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے. کیا کہا قوم نے کہ ذرا یہ معلوم کر لیجیے اس کا کلر کیسا ہو، ہری ہو، پیلی ہو، نیلی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا مگر ماننے والی تھی نہیں یہ قوم. تو کیا کہنے لگی؟ کہنے لگے درخواست کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے. کیا درخواست کر دیجیے؟ یبین لنا ما لونها، ہم سے یہ بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، یہ بتا دو کلر کیسا ہونا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ کلر پوچھ رہے تو اللہ نے بتا دیا. قال انه يقول انها بقرة صفراء، اللہ نے فرمایا کہ ذرا گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، پیلی. اور وہ کیا ہو، ذرا گہرا کلر ہونا چاہیے. اب ان بے وقوفوں کی عقلوں میں یہ نہیں آ رہا، یہ سب صفاتیں پوچھتے جا رہے ہیں، یہ گائے ایسی ملے گی کہاں؟ ان سوالات سے یہ لگ رہا ہے بظاہر ابھی تک ان سوالات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معلوم علم برائے علم ہے، یہ کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے معلوم کرنا چاہ رہے، معلوم قید لگانا چاہ رہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء، کیسی ہونی چاہیے؟ زرد رنگ، گہرا. کیوں؟ فاقع لونها تسر الناظرین، جس کا رنگ تیز زرد ہو تاکہ ناظرین کو فرحت بخش ہو، یعنی اسے دیکھے تو ایک قسم کی خوشی محسوس ہو، اچھا لگنے والا. یعنی تھوڑا گہرا تیز زرد رنگ کا ہوگا تو وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گی، ایسا کلر ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کر دو. تو کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسا کچھ وضاحت رہے گی، ابھی بات واضح نہیں ہوئی، کچھ صفات اچھی طرح اور پتہ چل جائیں. کہنے لگے ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کرتے ہیں اس کا اوصاف کیا ہو، یعنی اور اوصاف پوچھتے. بتاؤ، بتا دیا گیا کہ ادھیڑ ہونی چاہیے،
نہ بالکل بچپنا ہو، اوسط درجے کی ہونی چاہیے، کلر زرد ہونا چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جو دیکھے تو خوش لگے، خوش رنگ ہونی چاہیے۔ تو کہنے لگے مسلمان بات ابھی واضح نہیں، تھوڑے سے کچھ اوصاف اس کو اور بیان ہو جاتے۔ یعنی اس وضاحت سے لگ رہا ہے کہ یہ جو تفصیلات معلوم کرتے جا رہے ہیں کہ ان کا ارادہ کرنے کا نہیں ہے، بظاہر اتنی گفتگو سے، مگر آگے معلوم ہو رہا ہے کہ کریں گے کیا ہے۔ ان البقرہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے ذرا اس کے اوصاف اور واضح ہو جائے، کیا کیا ایسا ہونا چاہیے، کیوں کہ ہم اس گائے میں ہمیں ابھی اشتباہ ہے، ابھی کچھ شبہات ہیں، ذرا سا وہ کلیئر ہو جائے، تو وہ جب کلیئر ہو جائے گا ہم کر دیں گے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ لفظ انشاءاللہ بتا رہا ہے تب یہ کریں گے، مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ انشاءاللہ بتا رہا ہے تب یہ کریں گے، اس لیے کہ اگر ایک حدیث بھی ہے بلکہ کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ کبھی بھی ایسی گائے کو نہ ملتی نہ یہ کرتے، لیکن انشاءاللہ انہوں نے کہا، گائے بھی مل گئی، کیسے ملی وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ تو گائے بھی مل گئی انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے، اور انہوں نے کر بھی دیا، مجرم کا بھی پتہ چل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان آئندہ پر اپنے کسی کام کو موقوف کرے تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیا کرے۔ آگے آئے گا، پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی پہلے دور میں جو ہے بتایا جا چکا ہے، اور آگے بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی آئے تھے نا آپ سے مختلف سوالات کرنے کے لیے، جو قرنین وغیرہ کا متعلق آئے گا صدر بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل بتاؤ انشاءاللہ کہنے مل گئے 15 دن تک، 10 یا 15 دن تک وہی نازل نہیں کی۔ تو اس لیے کوئی بھی کام ہو تو اس کے ساتھ کلمہ خیر انشاءاللہ کہہ لیا کرو، جب انشاءاللہ کہہ لو گے انشاءاللہ پھر ضرور۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ یہ کریں گے، ارادہ اس کا کرنے کا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ذرا سا اشتباہ ہے، اگر وہ ظاہر ہو جاتا، اس کا پتہ چل جاتا تو ہمیں تھوڑی سی سہولت ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ مزید وضاحت ہو تو قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث نبی مزید خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلی ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمایا وہ جو گائے ہے نا جس کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں اس کو حل میں جوتا نہ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر زمانے کی رفتار میں ترقی ہے اور نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی بات جگہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیج ڈالتے ہیں یا کھیت کو جوتا جاتا ہے تو وہ بیل باندھ کر پھر جوتتے ہیں، اور اب تو ٹریکٹر آ گئے، اب تو الگ الگ مشینری آ گئی تو اللہ نے کیا فرمایا ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے کھیت کی جتائی نہ کی گئی، یعنی کھیت میں اس کو استعمال نہ کیا گیا، زراعت کے لیے اس کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پہلے رہٹ ہوتے تھے، رہٹ کنویں، بیل کو باندھ دیا، اب بیل چل رہا ہے نا، چل رہا ہے، اور پانی جو ہے وہ ڈول ہوتے تھے، اور وہ پانی میں ڈول میں پانی آ رہا اور نکل رہا اور کھیت کو گزارا۔ تو اللہ نے کہا فرمایا وہ زراعت کھیتی کے لیے جتائی میں اس کا استعمال نہ ہوا ہو، اور آگ پاشی کے لیے پانی کے نکالنے میں، کھیت کو سیراب کرنے کے لیے اس کو چلایا نہ گیا ہو، استعمال نہ کیا گیا ہو، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے۔ اب یہ پھنس گئے، اب ایسی گائے ملے گی کہاں؟ اب یہ جو انہوں نے شرائط لگا لی تو اب ان کو افسوس نہیں ہوا، اب ان کو تنبہ ہوا کہ ہم نے اتنی شرطیں لگوا تو دی، لیکن ان شرطوں کے لگوانے کے بعد اب ایسی گائے کو کہاں تلاش کریں؟ چلو گائے بھی مل جائے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ اس سے زراعت کی آگ پاشی کی جاوے، یعنی نہ کھیتی میں استعمال کیا گیا ہو، نہ آگ پاشی کے اندر اس کا استعمال ہوا ہو، یعنی کھیت میں پانی دینے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو۔
اب تو رہٹ کہیں نظر نہیں آتی، گاؤں میں کہیں نظر آئے، ورنہ اب تو ہر جگہ کوئی بورنگ ہو گئے، بڑے بڑے بورنگ ہو گئے، اسی سے پانی دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کھیت میں پانی گرا تو ہل چلا کے کیا کریں، بیل کو باندھ کر اس نے گلے میں گھنٹی باندھ رکھی۔ اب اس کا مالک تھا، وہ اپنا آ کر کے بیٹھ جاتا تھا، فاصلے پر تھا۔ تو ایک طالب علم پہنچ گیا اس کے پاس، کہنے لگا بڑا میاں جی تم جو ہے تم نے بیل کو چلا کے چھوڑ دیا اور تم یہاں آ کر کے بیٹھ گئے، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا بیل چل رہا ہے اور پانی کھینچ رہا ہے اور وہ کیا نام ہے کھیت کو سیراب کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب وہ چلتا ہے ہلتا ہے تو گھنٹی بجتی رہتی ہے، اگر گھنٹی بجنا بند ہو جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیل کھڑا ہو گیا۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ جی بڑے میاں جی اگر بیل کھڑا ہو کر گھنٹی کو ہلانے لگے، سر ہلاتا رہے، گھنٹی بجتی رہے، تو آپ تو سمجھیں گے کہ بیل چل رہا ہے اور کھیت سیراب ہو رہا ہے، وہ کھڑا کھڑا گھنٹی بجا رہا ہے، اور شام کو جب آپ کچھ گھنٹوں کے بعد پہنچیں گے دیکھا کہ بھائی وہ تو ایک کیاری بھی نہیں بھری، کھیت کا پورے کھیت کا بھرنا تو درکنار۔ وہ گاؤں والا کہنے لگا کھیت کا مالک ایسا ہے کہ بھائی یہ منطق نہیں، میرا جو بیل ہے وہ نہ سن لے، تو یہاں سے چلا جائے، اگر اس نے سن لی وہ کھڑا کھڑا گردن کو ہلاتا رہے گا، گھنٹی بجتی رہے گی، میں سمجھا وہ چل رہا ہے، پانی سیراب ہو رہا ہے، وہ کھڑے کھڑے کر رہا۔ کہنے لگا بھائی ایسی منطق نہ پڑھا، یہاں سے نکل لے جلدی سے، میرا بیل نہ سن لے۔ تو بہرحال تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسی بچیاں ہونی چاہیے کہ نہ اس کو آبپاشی کے لیے استعمال کیا گیا ہو، نہ زراعت کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ قالوا لا نجیتا بالحق، کہنے لگے اب آپ نے پوری بات سنا، اب واضح ہو گئی، بالکل صاف ستھری ہو گئی بات۔ ہم یہ کہنے لگے یہ جو پیچھے آتا نا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ لفظ انشاءاللہ یہ بتا رہا ہے جب یہ سمجھ جائیں گے تو اس کو کریں گے۔ صاحب بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ اب یہ اس تلاش میں نکلے کہ ایسی گاڑی ملے گی کہاں؟ بھائی ساری بات ہے ادھر اوپر کی ہونی چاہیے، حل میں چلی ہوئی نہ ہو، پاشی اس کے ذریعے سے نہ کی گئی ہو، گہرا زرد کلر ہونا چاہیے، یہ تمام شروط تھی۔ ظاہر بات ہے ایسی بیل ایسی گاڑی کو کہاں تلاش کریں؟ بہرحال یہ بڑی تلاش کرتے۔ ایک واقعہ مفسرین نے لکھا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا، وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک میاں بیوی بڑے نیک صالح متقی قسم کے اعلیٰ درجے کے چھوٹے ہوتے بچے تھے۔ باپ چونکہ بوڑھا تھا، جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، باپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور وہ اپنی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو لے جا کر ایک بچیا کی اٹھا چھوٹی سی، اور وہ اس کو لے جا کر کے جنگل میں چھوڑایا اور یہ آواز لگا کر کے اے اللہ یہ بچیا میں آپ کی امانت میں دیتا ہوں، میرے جب بچے بڑے ہو جائیں گے ان کو جب ضرورت ہوگی تو اے اللہ یہ ان کو مل جائے۔ چنانچہ کوئی بات نہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بچے بڑے ہو گئے تو ماں کہنے لگی بیٹو کہ تمہارے والد جو ہیں جنگل میں ایک بچیا کو چھوڑ کر کے آئے تھے اور وہ اللہ کی امانت سے دے کر کے آئے تھے، تم جاؤ اور جانے کے بعد وہاں آواز لگا کر یہ کہو کہ اللہ میرے والد مرحوم نے ایک گائے آپ کی امانت کو چھوڑی تھی، وہ اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے کچھ گزر و بسر کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو وہ جیسے انہوں نے وہاں دعا کی، آواز لگائی، تو وہ گائے دوڑ کے ان بچوں کے پاس آ گئے۔ وہ جو گائے تھی اس کے اندر یہ ساری صفتیں موجود تھیں۔ وہ گھر لے آئے، جب وہ گھر لے آئے تو گھر رکھا، ماں نے کہا بیٹے اس گائے کو بازار لے کے جا اور اس کو بیچ کر آ، لیکن جو بھی خریدے اس سے یہ شرط لگا دینا کہ پہلے میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد میں یہ گائے کو میں فروخت کروں گا۔ یعنی اس سے یہ کہہ دینا معاملہ کرتے وقت کہ اگر کوئی 100 روپے لگا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے والدہ سے مشورہ کروں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چونکہ
یہ اس کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو بنی اسرائیل کو نہیں گئی. بنی اسرائیل کو تلاش کی. یہ بچہ بازار میں لے کر گیا, ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ اس کی یہ قیمت ہے. بچے نے کہا کہ میں پہلے والدہ سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا. اس نے یہ کہا کہ اگر تم والدہ کے مشورے کے بغیر مجھے بیچو گے تو میں تمہیں ڈبل قیمت دوں گا. تو بچے نے کہا کہ میں والدہ سے مشورہ کروں گا پھر میں آپ کو کل جواب دوں گا. بچہ آ گیا, والدہ سے ذکر کیا, والدہ نے کہا نہیں. دوسرے دن پھر لے کے جاؤ, پھر دوسرے دن گیا بچہ, پھر وہی شخص نمودار ہوا, وہی آیا اور اس نے کہا دام لگائے, کہا کہ والدہ سے مشورہ کرو. اس نے کہا کہ اگر بغیر مشورے کے دو گے تو دو چند قیمت دی جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, میں والدہ کے مشورے کے بغیر آپ کو دے نہیں سکتا. وہ پھر آیا, 3 دن ہو گئے, 3 دن تک یہی. تو کہنے لگا اما جان میں ایک بات دیکھ رہا ہوں, میں جب جانور کے لے کر جاتا ہوں گائے کو تو اس کا جو گاہک ہے وہ ایک ہی لگتا ہے. وہ گاہک اس کا ایک ہی لگتا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے مجھے ایسے لگتا ہے یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اللہ کا ولی ہے. تم میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ آپ ہی اس کی قیمت بتا دیجیے کتنے سے بیچے. میں کہوں بھائی بچہ چلتے روز تیسرے چوتھے روز پہنچا, پہنچانے کے بعد وہی شخص گاہک کی شکل میں آیا. تو اس بچے نے اس سے جو خریدار تھا اس سے سلام کر, والدہ کا سلام کہا اور یہ کہا کہ والدہ نے آپ کو سلام کروایا اور یہ کہا کہ آپ بھی اس کی قیمت بتا دیجیے. کہ آپ ہمارے خیرخواہ معلوم ہوتے ہیں, آپ ایک شریف انسان معلوم ہوتے ہیں, آپ بھی بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا اب وہ فرشتہ تھا یا کوئی اللہ کا ولی تھا, جو بھی تھا بہرحال, اس نے کہا کہ اس گائے کی ضرورت بنی اسرائیل کو ہے, کسی کو مت بیچنا, اس کے گوشت کے وزن کے برابر سونا ان سے لینا, وہ تمہیں دے گی. بنی اسرائیل کو جب آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور تلاش ہوتی ہے تو وہ اس تک پہنچ ہی جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو انسان کو تو وہ تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے. بنی اسرائیل نے کہا کہ صاحب یہ گائے تو ہمیں چاہیے تو ہمارے مطلب کی, ہمیں تو بہت تلاش کے بعد یہ گائے ملی ہے, ہم اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے, اس کی قیمت بتاؤ, تمہیں منہ مانگی قیمت دی جائے گی. تو ٹھیک ہے. اب اس میں 2 جگہ, ایک بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی کھال اتار لے گئی, کھال اتار کر اس کی کھال میں کتنا سونا آئے گا وہ دے دیں, یا پھر اس گائے کو وزن کر لیں, ایک وزن میں اس کا گوشت اور دوسرے پڑلے میں, ایک پڑلے میں گوشت رکھا جائے, دوسرے پڑلے میں سونا, اس کے برابر سونا دیا جائے. چنانچہ ایسے کیا انہوں نے کہ اس کے گائے کے وزن کی برابر انہوں نے اس کو سونا دیا. یہ تھا کہ یہ گائے کہاں سے ملے گی, یہ اس کا واقعہ تھا. چنانچہ وہ گائے ان کو مل گئی, وہ گائے ان کو مل گئی, وہ لے کر کے چلے آئے. اسی کو یہاں بیان کیا گیا قالوا لانا جیتا بالحق پر, کہنے کا بات پوری فرما دی آپ نے, بات پوری ہو گئی, بڑھیا اور صاف ستھری ہو گئی. فذبحوها وما كانوا يفعلون, پھر اس کو ذبح کیا اور کرتے ہوئے معلوم, یعنی ذبح کیا اور کرتے ہوئے معلوم ہوتے نہ تھے. کیا مطلب شاید تھا فذبحوها وما كانوا يفعلون, یعنی جو گفتگو کر رہے تھے, یہ چیرا کر رہے تھے, اس گفتگو سے یہ لگتا تھا کہ ذبح نہیں کرے. اس گفتگو سے یہ معلوم اور محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گائے کو ذبح کرنے کا ارادہ نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے بھی بتایا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, لگتے انشاءاللہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ یہ کرے گا, انہوں نے کیا. وہ گائے اس کو مل گئی, ان کو پیسہ مل گیا. وہ چونکہ غریب تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کس طرح روزی دینا ہو, کیسے اس کو روزی پہنچائے, کسی کی غربت کو کیسے دور کرے, دیکھو کیسے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورے کر دیے. چونکہ والد بھی دیکھ تھے اور والدہ بھی بڑی دیکھ تھی, تو ان کی نیکیاں ان کے کام آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا. اب جو تھا بنی اسرائیل کے وہ گائے ہاتھ لگ گئی, تو جب وہ گائے ان کے ہاتھ لگ گئی تو اب وہ اس گائے کو لے کر اپنے باپ کی طرف چلے گئے. اب آگے کیا ہوا,
وہ اگلی آیات میں، وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بات تو میں درمیان میں کہہ چکا، پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سامنے آ جائے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، کٹ حجتی نہیں کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ اس پر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، بہو بابا گائے ذبح کرنا نہیں چاہیے، کوئی دقت نہیں تھی، کوئی دشواری نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو سوالات کرتے گئے وہ خود اپنے آپ کو جو ہے مصیبت میں ڈالتے گئے۔ تو ایسے ہی جب شریعت کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم عقل اس کے پیچھے نہ دوڑائیں کہ جب قرآن میں آ گیا، اللہ نے فرما دیا، اپنی عقل کو ایک طرف پھینک دو۔ اور ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم آ گیا، جب معلوم ہو گیا قال اللہ تعالی، چھٹی، جب یہ معلوم ہو گیا قال الرسول، یہ اللہ رسول کا فرمان ہے، اس کے تابع داری کریں، اس کے آگے جھک جاؤ۔ اب صاحب ہم عقل پہ پرکھیں گے، ہم دیکھیں گے ہماری عقل میں آ رہا یا نہیں آ رہا، یہ تمہاری عقل ہے کہ تمہاری عقل میں کیسے جائے گا؟ اس لیے اپنی عقل کو ایک طرف ڈال دو، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، چھٹی، اب کوئی دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب آگے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں آج کل ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، اس کو بحث و مباحثے کا بڑا چسکا پیدا ہو گیا۔ تو یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ ہوا گوگل سے۔ کوئی بھی بات دیکھیں گے وہ گوگل پر سرچ ماریں گے، دیکھا وہاں مختلف فرق، مختلف مذاہب کو لوگ، مختلف الفکر لوگوں کی چیزیں وہاں پڑی ہیں، اور وہاں سے دیکھ کر تو پھر بحث و مباحثے کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت یہ ہے، آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، مولوی یہ بتا رہے ہیں، مولوی پتہ نہیں کہاں سے بتا رہے ہیں، ان کی کوئی الگ شریعت ہے۔ کیونکہ میری گفتگو تقریباً روز ہی ہوتی رہتی، ایسے لوگوں سے روز ہی واسطہ پڑتا ہے۔ تو بس ان کا جو استاد ہے وہ گوگل ہے، ان کا استاد گوگل ہے۔ اب گوگل کو کیا پتا بچارے، اس پہ تو جو ڈال دیا وہ دکھا دے گا، غلط ڈال دو گے وہ دکھا دے گا، صحیح ڈال دو گے وہ دکھا دے گا۔ وہ غلط صحیح، وہ غلط اور صحیح میں اس کے اندر امتیاز کرنے کا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، جو آپ نے ڈال دیا وہی پڑے گا۔ تو اگر کتاب کو چھاپ دیا، اگر کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ تو ویسے ہی پڑھتے چلے جائیں، اور پھر پڑھ کے کہیں گے کہ صاحب کتاب میں یہ لکھا ہے، جیسے بات سارے واقعات خود علامہ ڈوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اسی تک کے واقعات لکھے، مستقل اس پر کتاب ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنا ہے ایک مرتبہ کہ امام صاحب سے نماز پڑھتے ہوئے ہلتے تھے، ایک عالم پہنچ گئے اور جا کر کہا نماز جو پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ ہلتے کیوں نماز پڑھتے؟ کہتے کہ بخاری میں ہے۔ کہتے کہ اچھا بخاری تو پڑھی، ہم تو نہیں پڑھا بخاری میں کہ نماز کو ہل کے پڑھو۔ اب وہ چونکہ عالم بھی تھے، باقاعدہ حافظ تقاری تھے، اب وہ کمرے میں گئے، کیا لے کے دیکھو بخاری، وہ اردو کا ترجمہ بخاری میں لے کر کے آئے۔ اب وہاں لکھا ہوا تھا کہ نماز، لکھا ہوا تھا نماز ہلکی پڑھے، اس نے کہا نماز ہل کے پڑھے۔ املا دونوں کا ایک ہی طرح سے، ہل کے اور ہلکی، یا معروف یا مجہول کا صرف فرق ہے۔ پہلی کی جو پرانی اردو ہے اس میں دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، تو اب وہ اس میں ہلکی کو ہل کے پڑھ لیا تو کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ چلے وہ بخاری میں لکھا تھا کہ نماز کو ہلکی ہل کے پڑھو، اس میں لکھا ہوا تھا، چاہے کاتب سے غلطی ہوگی ہلکی ہی لکھا اس نے ہل کے ہی چاہے لکھ دیا ہو تو آدمی کو عقل تو دیا جائے، نماز میں ہلکے کا کیا مطلب ہے، ہلے گا؟ تو عالم نے کہا اللہ کے بندے یہ ہل کے نہیں، یہ ہے ہلکی۔ ہلکی کا مطلب ہے مختصر، کہ نماز مختصر ہو، اس نے کہا پڑھ دیا ہوگی غلطی۔ اور سمجھ رہا آپ نے، آپ کو بہت بڑا موقف، میں بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری کا مطالعہ کر رہا ہوں، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مسند احمد چاہیے، مجھے کیوں چاہیے؟ کیا کرو گے آپ؟ تو عالم ہو؟ نہیں عالم نہیں، وہ مطالعہ کریں مسند احمد کا۔ میں نے کہا مسند احمد کو مطالعہ کرو گے، پہلے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں نا اردو کی وہ پڑھ دو، تم تو اردو کو پڑھنے نہیں آ رہی، اور کہ مسند احمد کو مطالعہ کرتا ہوں۔ بس دماغ میں وہ چڑھ جاتا ہے بعض مرتبہ کہ نہیں ہم تو حدیث پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے حدیث پڑھو، منع
تو نہیں کرنا، لیکن کسی کی نگرانی میں کوئی اپنا استاد بنا لو. بے استاد اور بے استاد ہو گئے کہیں بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اس کی نظیر ہزاروں موجود ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا وہ بردلی کا ٹینڈر ہوتا، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک حدیث مل گئی ادھر ہو گیا، ایک حدیث مل گئی ادھر کی ادھر ہو گیا. اس کا کوئی اپنا مستقل مزاجی جبیل ہے نہیں. اس کے بعد کوئی اب حدیث میں تو آتا ہے کہ جس پانی کو آگ نے چھو لیا اس کو وضو نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں موجود ہے. امام اسد اللہ کا مسئلہ مستقل محدثین کے یہاں ہے. ایک طرف یہ ہے کہ صاحب گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں، دوسری طرف حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھو لیا اس کو وضو نہیں کر سکتا. اب یہ چونکہ علم تو ہے نہیں، اب کہنے لگے گرم پانی سے وضو کرنا منع ہے حدیث میں، یا اس کو وضو کرنا چھوڑ دیا. اب ٹھنڈے برف سے پچھلے مجھے سردی کے زمانے میں کرنا آج مشن ہو گیا. ڈاکٹر کے بعد بھاگا پھرنا تو بات کیا ہوئی، عالم کے پاس حدیث میں ہے